بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کافی سی بنا لیتے ہیں ان دون اللہ اللہ کے علاوہ اندازن معبود اور خدا گھڑ کر دل سے بنا کر جھوٹے خداؤں کو یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے ان سے اللہ کے شریکوں سے بھی اسی طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ وہ تو محبت میں بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتے بلکہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں ولو اور اگر یرى الذین دیکھیں وہ لوگ ظالموا جو ظالم ہیں اس جبکہ یرون العذاب دکھایا جائے گا ان کو عذاب ان القوت یہ کہ طاقت اور قوت للہ وہ اللہ کے لیے ہے جمیعا ساری کی ساری وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب بڑا شدید سخت عذاب رکھنے والا ہے اس جبکہ تبرأ براءت کا اظہار کریں گے الذین وہ بنائے ہوئے معبود خدا یا ان کے بڑے اتبعوا جن کی پیروی کی جاتی تھی جو قوم کے سردار تھے وہ بھی جب ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں نا یا اللہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہماری وجہ سے یہ گمراہ نہیں ہوئے ہمارے یہ کچھ نہیں کرتے جب عذاب سامنے دیکھیں گے تو اپنی پڑ جائیں گے جب براءت کا اظہار کریں گے نا وہ جن کی یہ پیروی کرتے تھے من الذین اتبعوا ان سے بیزاری کا اظہار جو پیچھے چلتے تھے پیچھے چلنے والوں سے جن کے پیچھے چلا جاتا تھا وہ پیشوا اور ان کے بڑے جب بیزاری کا اظہار کرتے تھے وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور پیروکاروں اور جن کی پیروکاری کی جاتی تھی دونوں کو جب دکھایا جائے گا نا عذاب وَتَقَطَّعَتْ اور ٹوٹ جائیں گی بِهِمُ الْأَسْبَابُ ان کی ساری امید کی ڈوریں کوئی امید کی کرن دکھائی نہ دے گی وہ اتنا شدید لمحہ ہوگا کہ جب بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے اللہ کی قوت اور اللہ کے غلبے کا ان کو تب پتہ چلے گا جو پہلی آیت کا ہم نے پہلا حصہ پڑھا اس میں بتایا گیا کہ شرکت کیسے ہوتی ہے شرک کسے کہا جاتا ہے شرک کے مختلف قسم کی تعریفات لے کر لوگ بیٹھے ہیں جبکہ قرآن و سنت کے مطابق شرک یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یہ دو باتیں شرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود وہ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات کی چیزیں مخلوقات اور ممکن الوجود ہے، ممکنات میں ساری، چاہے بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ممکنات ہیں۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے اللہ ہمیشہ تھا فلاں بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا فلاں بھی ہمیشہ رہے گا، وہ بندہ اللہ کے ساتھ واجب الوجود ہونے میں شرکت مان رہا ہے، گویا مشرک ہو گیا۔ اور جو کہے کہ جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے اللہ کی عظمت ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، ویسی عظیم الشان کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے علاوہ بھی کہ جس کی عبادت کی جا سکے، تو اس نے استحقاق عبادت کے اندر شرکت مان لی۔ الاشراک اس بات کی شریک بمعنی وجوب الوجود او استحقاق العبادہ، دو باتیں الوہیت کا معیار یعنی کہ معبود ہونے کا معیار ہیں۔ جو اس معیار میں کسی زاویے کے ساتھ بھی کسی کو شریک مانے گا وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، اور فوراً اگر مسلمان ہے تو مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو ایسا قول کرے وہ مشرکین میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جس کے ساتھ نہ ذاتی طور پر کوئی شریک ہے، نہ صفاتی طور پر کوئی شریک ہے، نہ معنوی طور پر کوئی شریک ہے، نہ لفظی طور پر کوئی شریک ہے، نہ کسی لحاظ سے اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو بات ہے محبت کی۔ جو مورتیاں گڑھ کے ان سے پیار کرنے لگے، جو پہلے انسانوں کے مجسمے گڑھ کے ان سے محبت کرنے لگے، اور اپنے گڑے ہوئے خداؤں کو بھی ایسا ہی پیارا سمجھے جیسا وہ اللہ کو پیارا سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ معبود ہونے کے لحاظ سے، مسجود ہونے کے لحاظ سے ان کو محبوب رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے شرک کیا۔ جو مومنین ہیں ان کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت اس قدر ان کے دل میں رچ بس گئی ہے کہ اب اللہ کے ساتھ شرکت تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ کائنات کی ہر محبت کو جو اللہ کی محبت کے ساتھ ٹکرانے آئے گی روک کر پیچھے کر دیں گے، اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ چاہے وہ مال کی محبت ہو، اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے کہ دل کہے کہ مال خرچ نہ کر، تو نے بڑی محنت سے کمایا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کر، تو وہ اپنی مال کی محبت کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ ثابت کرتا ہے میں مال سے بھی زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ جب جہاد کا حکم آ جائے، جہاد فرض ہو جائے، جہاد کے لیے طلب کیا جائے، نفس یہ کہہ رہا ہو کہ زندگی ایک ہی بار میں بھی ہے، تجھے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہوگا، تو مرنے کے بعد نہ جانے کیا معاملات ہو تیرے ساتھ، وہ نفس کی اس چمگوئیوں کو، ان سرگوشیوں کو اور ان خیالات کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنی جان کو بھی رب کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کر کے یہ ثابت کرتا ہے مالک تجھ سے میں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آل اولاد، بیوی، باپ، رشتہ دار، اعزا، اقربا، یہ تو مال جان کے بعد کی باتیں ہیں کہ جو اپنی جان بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، وہ محبتوں کے سارے زاویے جو اللہ سے ٹکرائیں۔ باپ کا ایک کلمہ نہ پڑھ، وہ کہتا ہے باپ ہونا بعد میں ہے، معبود اور خدا ہونا اللہ کا پہلے ہے۔ میں اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے بعد میں، ماں سے بعد میں، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ میں نے عرض کیا اس کے مناسب بھی ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کی والدہ نے احتجاج کیا اور بھوک ہڑتال کر دی اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی کچھ بھی جب تک کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا اور دستبرداری کا اظہار نہیں کرتا، اس وقت تک تیری ماں بھوکی پیاسی رہے گی اور یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، کھاؤں گی نہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ماں کی بات کو سنا، مگر آگے سے کوئی توہین میں اس لفظ نہیں بولتا، ماں باپ
محترم ہیں ماں باپ ہونے کے لحاظ سے، اگرچہ وہ کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں، مگر اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا۔ اسلام کافرین والدین سے بھی بدسلوکی کا درس نہیں دیتا، ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا۔ کہنے لگے 2 قدم، بات سن لی، بات سن کے 2 قدم چلے اور دور جا کے جب باہر جانے لگے تو جا کے کہنے لگے اماں تیری ایک جان ہے، لو کان لگے الف نفس، اگر بالفرض تیری 1000 جانیں بھی ہوتی اور خرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی، 1000 جانیں تیری ہوتی، ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی، ہر جان کے نکلتے وقت تو صدا دیتی ساتھ کرتی ہوں آجا محمد عربی کو چھوڑ کر آجا، میں 1000 دفعہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر کرتا تو دیکھ سکتا ہوں، مگر ایک دفعہ بھی محمد عربی کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ، ایک ہوتا ہے شدید محبت، ایک ہے اشد محبت، افضل تفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری، اس سے بڑھ کر محبت کسی سے کی جا سکتی نہیں ہے جتنی محبت ہو اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اس لیے کافروں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں یہ بات بیان کی گئی کہ مومنین کا انداز دیکھو، معیار ایمان کیا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت رکھتے ہیں، جو اپنی جان بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اس کے لیے معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور نیند قربان کرنا معنی نہیں رکھتا، اور سخت کام کر کے بھی روزہ رکھنا اس کے لیے معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ محبت اپنے جسم سے نہیں اتنی کرتا، اپنی جان سے نہیں اتنی کرتا، اپنی سہولت سے نہیں اتنی کرتا، اپنے کاروبار گھر بار سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ سب کچھ بھی منہ موڑا جا سکتا ہے ہر چیز سے، مگر اللہ کی محبت سے کبھی بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اب کافر اور مشرک کیا کیا کرتے تھے؟ اتنے زیادہ 300 سے 350 سے زیادہ 360 لوگ تقریباً انہوں نے کعبے میں رکھ چھوڑے تھے، اور پھر سینے کعبہ کے اندر بھی مورتیاں گاڑ چھوڑی تھی، جس طرح کے پیچھے تذکرہ ہوا کہ اصحاب اور نائلہ یہ صفا مروہ پر انہوں نے گاڑ رکھی تھی۔ تو کئی ان کے معبود تھے، کئی خدا تھے، اور ہر ایک کے بارے میں ان کے مختلف نظریات تھے کہ یہ حکم دیتا ہے، یہ بت یہ حکم دیتا ہے، یہ بت یہ حکم دیتا ہے، میں اس کا مانی ہوں، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے کھڑا ہوا وزن تھا، تو جب اپنی کھڑی ہوئی باتیں ہی اپنی طبیعت کے خلاف آتی، جب اونٹ کی بنائی ہوئی کھڑی ہوئی عبادت سردیوں میں کرنا مشکل ہو جاتی، اس خدا سے منہ موڑ کے دوسری طرف کرتے تھے کہ نہیں اب میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہوں۔ اس کی عبادت جب جو کھڑی ہوئی تھی کرنا مشکل ہو جاتی گرمیوں میں، تو پھر دوسرے کی طرف آ جاتے، یعنی کہ وہ تو خدا بھی بدلتے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی جسم و جان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے خدا جس کو کہہ دیا اللہ جل جلالہ کا کلمہ توحید پڑھ لیا، تو پھر اسلام پہ جیسا بھی حکم دیا قالوا سمعنا واطعنا، ان کی شان یہ ہے اللہ کی طرف سے حکم آسان آئے یا مشکل آئے، یہ کہتے ہیں جب ہمیں پتہ چل گیا نا، جب ہم نے سن لیا کہ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے اطعنا، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں، کوئی چون کے چنانچہ نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی تعامل و تاخر نہیں، کوئی تقدم نہیں، کوئی کسی بات کو پیچھے ہٹا کر سستی اور غفلت نہیں، بلکہ اطعنا فوراً اپنے جسم و جان کو، اپنے جذبات کو، اپنے قلب و صدر، نظریات، تفکرات سب کو رب کی بارگاہ میں خدمت کر کے پیش کر دیا۔ اے مالک مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ خدمت آپ نے پیش کی ہے، مالک تو بے نیاز ہے، قبول کرے یا نہ کرے پھر بھی عرضی تیرے بارگاہ میں کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ارکان خمسہ ادا کر کے بھی تیری بارگاہ میں عرضی کر رہے ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرمانا ہماری اس بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو قبولیت کی پھر بھی دعا ہم کر رہے ہیں، ہم اس بے نیاز بارگاہ کے نیاز مند ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کا نیاز مند رکھے اور دنیا کے ہر دروازے پر جھکنے سے محفوظ فرمائے، دنیا کے ہر دروازے سے بے نیاز فرمائے۔ کافروں کا حال یہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے نا آگے کے ساتھ بڑھنا کیا ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں وہ منظر دکھایا جائے، دنیاوی زندگی میں ان کو وہ منظر دکھایا جائے، ایسا منظر ہوگا کہ کافروں کو جب جہنم کے سامنے لایا جائے گا، جب ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا نا،
تو چھوٹے کافر بڑوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو شاید تو پرست ہو ہی جاتے، شاید ہم تیرے نبی کی بات مان بھی جاتے، مگر ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو بڑے سردار تھے، ان کی ہم نے پیروکاری کی ہے، ہم تو ان کی وجہ سے مشرک ہوئے، ہم تو ان کی وجہ سے کافر ہوئے، لہٰذا ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا، بہکایا، پھسلایا۔ اس وقت تمہارے یہ بڑے سردار یہ بھی تم سے براءت کا اظہار کرتے کہ یا اللہ ان کے پاس بھی تو عقل تھی، ان کے پاس بھی تو شعور تھا، اسلام کا پیغام ان تک بھی تو آیا تھا، دین توحید کا پیغام انہوں نے بھی تو سنا تھا، عربی ان کو بھی آتی تھی، تو لہٰذا عقل، شعور، دانش، اسباب سب کچھ ان کو عطا کیا تھا، ہم نے ان کو مجبور کر کے اپنی پیروی نہیں کروائی، انہوں نے خود ہماری بات کو مانا ہے، لہٰذا ہمارا ان کا گناہ ہمارے ذمہ نہ ڈالیے، اپنا بھگتتے رہیں، ہم اپنا بھگتتے، اپنا بھی پتہ نہیں بھولتا کیسے جائے گا وہ جہنم جس کا تصور کرنا بھی دنیا میں محال ہے، اتنا شدید عذاب کہ وہ سامنے آئے گا تو امید کی ساری ڈوریں ٹوٹ جائے گی کہ نہ اب ہماری مدد کی جائے گی، نہ مدد کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے۔ کافر اور مشرک کے بارے میں تو مومن کو دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی، ہاں دعائیں ہدایت ضرور کرنی ہے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، مگر دعائیں مغفرت جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا اس کے لیے تو دعائیں مغفرت بھی نہیں ہے۔ شفاعت اس کے لیے نبی رسول بھی کر سکے گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمائے گا، اس کے بارے میں اذن عطا فرمائے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اگر یہ آسمان کی بلندیوں کو اس کی برائیاں چھو رہی ہیں، اے پیارے حبیب آپ چاہو تو آپ کے ایک اشارہ ابرو سے ہم اس جیسے کئی لاکھ گناہ گار جہنم میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ گناہ گار کے لیے ہے، باغی اور سرکش کے لیے نہیں، کافر اور مشرک کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا معیار سب سے منفرد اور جداگانہ رکھنا چاہیے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کیا جائے اور ٹوٹ کر رسول اللہ سے محبت کی جائے کہ انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔